بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ مومنین اکرام، آج ایک اور مجلس میں آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج اس مجلس سے پہلے میں حدیث شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آج کے موسم کے حوالے سے ہے۔ کتاب کا نام ہے طب امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہاں پر مولا امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بھی چاہتا ہے کہ سردی کے موسم میں نزلہ اور زکام سے بچا رہے، اسے چاہیے کہ ہر روز 3 چمچ شہد کھائے۔ تو یہ تھی آج کی حدیث۔ سو چلیں آج کی مجلس کو شروع کر لیتے ہیں۔ Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. کرامت موضوع ہے نا۔ اب دم ہمادم علی علی کے معنی سمجھ گئے کہ دار پر بھی پکارتے ہیں علی والے، دم ہمادم علی علی۔ یہ کتنے سچے ہوتے ہیں، میسم سے پوچھو اور میسم کی تاریخ سے پوچھو کہ وہی کربلا کے 20 روز پہلے میسم بازار کوفہ سے گزرے، اس سے تھوڑی دیر پہلے اسی بازار میں حبیب ابن مظاہر آئے، خضاب کی دکان پر آئے، خضاب والے سے کہا ذرا خضاب دینا، اس نے خضاب دیا، یہ خضاب لے کے چلے تو دوسری طرف سے مسلم ابن اوسجا کہنے لگے حبیب اب یہ خضاب کیوں لیا ہے تم نے؟ کہا داڑھی میں لگاؤں گا۔ کہا اب کیا فائدہ خضاب لگانے کا، چند دنوں کے بعد تو تمہاری یہ داڑھی خون سے رنگی جائے گی۔ حبیب نے حیرت تو نہیں کی کہ مسلم کیا کہہ رہے ہیں، تو حبیب نے ہنس کر کہا ہاں مسلم ابن اوسجا، میں بھی تو دیکھ رہا ہوں وہ سامنے در کوفہ سے نیزے پہ تمہارا سر آ رہا ہے۔ جب دونوں یہ باتیں کرنے لگے تو دکاندار جمع ہو گئے۔ یہ باتیں کیا سمجھ میں آئیں بازاریوں کے؟ تو خواص کی باتیں۔ وہ ہنستے ہوئے ایک طرف چلے گئے، وہ ہنستے ہوئے دوسری طرف چلے گئے۔ بازار والے کھڑے ہو کے کہنے لگے یہ دو دیوانے تھے، عجیب باتیں کر رہے تھے۔ کہتے خضاب کی کیا ضرورت ہے، داڑھی کون سے رنگی جائے گی؟ اس نے کہا وہ در کوفہ سے نیزے پہ رکھا ہوا سر آ رہا ہے، قاتل سر لے کے آ رہا ہے کوفے کی طرف۔ دیوانے تھے دونوں۔ اتنی دیر میں ابھی باتیں طے ہو رہی تھیں کہ یہ کیا باتیں تھیں کہ میسم آ گئے۔ کہہ رہے تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو؟ وہ دیوانوں کی باتیں کر رہے ہیں، خضاب لینے آیا تھا تو دوسرا ادھر سے آ گیا، اس نے کہا تیری داڑھی تو خون سے رنگی جائے گی، تو اس نے اس سے یہ کہا کہ تیرا سر تو نیزے پہ بلند ہے اور کوفے کے در سے آ رہا ہے۔ تو ہم لوگ وہی کھڑے ہوئے تبصرہ کر رہے ہیں کس طرح کی باتیں ہیں، دو دیوانے کر رہے تھے۔ تو میسم نے کہا اللہ رحمت نازل فرمائے، حبیب یہ بتانا بھول گئے مسلم ابن اوسجا کو کہ جب قاتل سر لے کر آئے گا تو حاکم 12 درہم انعام بھی قاتل کو دے گا۔ تو بازار والے کہنے لگے 2 دیوانے تو تھے ہی، یہ تیسرا دیوانہ آ گیا۔ میسم بھی چلے گئے۔ بازار والوں کے سمجھ میں تینوں کی گفتگو نہ آئی۔ جب سن 61 ہجری میں واقع کربلا ہو گیا تو اب مورخ بیٹھا لکھنے کے لیے کہ میسم نے کیا کہا، حبیب نے کیا کہا اور مسلم ابن اوسجا نے کیا کہا۔ اب پتا چلا کہ دیوانوں کی باتیں تاریخ بن گئی۔ علی کے دیوانے ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے لہو سے تاریخ لکھواتے ہیں۔ تم جو آج فرش ادا پر بیٹھے ہو تو اس دور کی علی علی کی تاریخ لکھوا رہے ہو۔ تاریخ میسم، حبیب اور مسلم اور زہیر کو نہیں بھولی، تم کو بھی نہیں بھولے گی۔ کہیں نہ کہیں نام درج ہے، بڑے بڑے لوگ بھلا دیے جائیں گے لیکن علی والوں کو تاریخ نہیں بھول سکتی۔ چند دن پہلے بات ہوئی تھی کہ داڑھی خضاب ہوگی، اور کتنے دن گزرے تھے ابھی، اتنی جلدی وقت گزرا کہ حبیب بیٹھے ہوئے دسترخوان پہ ابھی یہ کہہ رہے تھے اپنی زوجہ سے کہ ٹھنڈا پانی بھی لا کر رکھ لو تو کھانا شروع کریں۔ پہلا نوالا اٹھا کر منہ میں ڈالا تھا کہ حلق میں نوالا پھنسا، جلدی سے اشارے سے پانی مانگا۔ جب پانی پی کے نوالا اتارا تو زوجہ سے کہا کہ بی بی کوئی قاصد آنے والا، کوئی قاصد آنے والا ہے، میرے گلے میں نوالا پھنسا ہے۔ یہ کہہ رہے تھے کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ حبیب ابن مظاہر خط لے جاؤ۔ کہ کون؟ کہ میں ہوں قاصد حسین، تمہارے نام حسین کا خط لایا۔ پتہ ہے کیا ہوا؟ ننگے سر ننگے پیر دروازے کی طرف حبیب دوڑتے ہوئے دروازے کو کھولا، قاصد کا چہرہ نہیں دیکھا، خط اس کے ہاتھ سے لیا، آنکھوں سے لگایا، خط کو چوما، سر پہ رکھا اور خط لیے ہوئے آئے، لفافے کو چاک کیا، خط کو کھولا، لکھا تھا یہ خط ہے مرد فقی بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کی طرف حسین ابن علی فاطمہ کے لال محمد کے نواسے کا، اور بس 2 سطریں لکھی تھیں، اے حبیب ہم نرگائے آدم میں گر گئے، اتنی جلدی آنا، دیر نہ کرنا آنے میں کہ کربلا میں میرا لاشا پاؤ۔ جزاک اللہ۔ 4 محرم ہے، اور جس طرح آپ محنتوں اور ریاضتوں سے ایک اذا خانے سے دوسرے اذا
کون جزا دے سکتا ہے سوا مادر حسین کے؟ زوجہ نے گھبرا کر پوچھا حبیب کس کا خط ہے؟ فاطمہ کے لال حسین کا۔ کہا کیا لکھا ہے؟ کہا مجھ کو بلایا ہے، نینوا کے میدان میں گھر گئے ہیں لشکروں نے مجھے بلایا۔ زوجہ نے کہا پھر کیا ارادہ ہے؟ چپکے سے سر جھکا کر کہا سوچتا ہوں زمانہ پورا شوب ہے، جاؤں کہ نہ جاؤں۔ کہنا تھا کہ زوجہ جلال میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی، ایک بار سر سے چادر کھینچی اور چادر ہاتھ میں لے کر کہا حبیب بھائی ہو، یہ چادر اوڑھ کر گھر میں بیٹھو، میں جاؤں گی، میں حسین کی مدد کو جاؤں گا۔ ارے فاطمہ کا لال بلائے اور تم یہ کہو زمانہ پورا شوق ہے؟ کبھی بھی بیٹھو، میں نے تمہیں آزمانے کو کہا تھا۔ تو مجھے کیا آزمانا؟ تو میں نے یہ سوچا کہ اگر میں چلا گیا اور میں مار ڈالا گیا تو تم بیوگی کے دن کیسے گزارو گی؟ کہا حبیب میری پرواہ نہ کرو، میں تمہارے بعد خاک پھانک کر جی لوں گی، لیکن خبردار پشت نہ دکھانا، حسین نے بلایا ہے فوراً جاؤ۔ کیا تیاری تھی اور کیا تیاری کرنا تھی حبیب کو؟ رازداری سے غلام کو بلایا اور بلا کر کہا جہاں میرے کھیتوں کی سرحد ختم ہوتی ہے کوفے کی پچھلی گلی میں خاموشی سے میرے گھوڑے کو لے جا اور اس کو تیار کر دے، میں آتا ہوں تیار ہو کر۔ غلام وہاں پہنچا حبیب کے کھیتوں کے پاس اور پچھلی گلی میں کھیتوں کے پیچھے گھوڑے کو تیار کر کے خود وہیں گھوڑے کے سائے میں بیٹھ گیا۔ دھوپ بہت تیز تھی، گھوڑے کے سائے میں بیٹھ گیا، لجام فرس کو پکڑے ہوئے۔ حبیب کو آنے میں کچھ دیر ہوئی تو غلام کا دل گھبرایا تو گھوڑے سے باتیں کرنے لگا۔ گھوڑا اسے پہچانتا تھا، یہ گھوڑے کو پہچانتا تھا۔ حبیب آہستہ آہستہ کھیت کی منڈیروں سے ہوتے ہوئے پہنچ رہے تھے گھوڑے کے قریب کے کان میں آواز آئی۔ غلام گھوڑے سے یہ کہہ رہا تھا کہ اے میرے مالک کے اسب وفادار، اگر میرا مالک نہ آیا تو میں تجھ پہ سوار ہو کر حسین کی مدد کرنے چلوں گا۔ بس یہ جو حبیب نے سنا وہیں رک گئے اور آنسو بہنے لگے اور ایک بار مدینے کا رخ کیا، کہا یا رسول اللہ آپ کے نواسے پر یہ دن آ گیا کہ غلام آپ کے مدد کی تمنا کر رہے ہیں۔ کتنا بے کس ہے فاطمہ کا لال۔ ہو گئی تقریر، چند سیکنڈ اور پھر آپ کے لیے دعا۔ چند لمحے بوڑھا مجاہد گھوڑے پہ سوار ہوا، گھوڑے کو ایڑ دی، لجام فرس کو کھینچا، گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا، طے کیا راستے کو تیزی کے ساتھ، نینوا میں داخل ہوئے، کربلا سے قریب ہوئے۔ یہاں عالم یہ تھا کہ حسین ایک ایک نیزہ، ایک ایک پرچم سب کو دیتے جاتے تھے۔ زہیر یہ تمہارا پرچم، مسلم ابن اوسجا یہ تمہارا پرچم، عابس یہ تمہارا پرچم، ہلال یہ تمہارا پرچم، اور ایک پرچم نیزے میں لگا ہوا خیمے کی تناب سے لگا کر نصب کر دیا۔ سارے اصحاب نے کہا آقا یہ کس کا حصہ ہے؟ بختیار حسین نے کہا اس کو لینے والا وہ آیا، گرد اٹھی گرد چھٹی، حبیب آ گئے۔ تیز ایک سوار حسین کی طرف گھوڑے کو ڈالے ہوئے تیز قدم سے گھوڑا آتا جاتا تھا۔ جیسے ہی حبیب قریب آئے میری طرف دیکھنا بہت روگے۔ ایک بار حبیب گھوڑے سے کود پڑے، جھک کر حسین کے قدم چومے، دو لمحے بہت روگے۔ ایک بار حسین کے قدم چومے، سارے اصحاب نے حبیب کو گھیر لیا۔ ادھر سے جوڑے مسلم ابن اوسجا، عابس، شبیب، ہلال بن نافع ایک ایک بڑھ کر کہتا مبارک ہو حبیب تم زندہ آ گئے، مبارک ہو حبیب تم زندہ آ گئے۔ کچھ سمجھے؟ ارے ابھی تو مر جائیں گے، یہ زندگی کی مبارکباد۔ کچھ سمجھے؟ یعنی زندہ بچ کر آ گئے حسین کی نصرت کرنے، اس کی مبارکباد۔ کیا تھے کربلا والے؟ مبارک ہو حبیب تم زندہ بچ کے آ گئے۔ آخری جملہ تقریر کا، روگے کچھ سوچ کے رونا، 9 یاد رہے، عاشور یاد رہے، شام غریباں یاد رہے، حبیب کا ذکر ابھی ایک بار اور ہوگا، 8 یا 9 کو پھر ذکر کروں گا، وہ منزل بھی یاد رہے، شام غریباں بھی یاد رہے۔ ایک بار شور ہوا مبارکباد کا، جب شور ہوا تو زینب در خیمہ پر آئی، کہا فضا یہ شور کیسا ہے، یہ مبارکباد کیسی ہے؟ کہا مبارک ہو بی بی آپ کے بھائی حسین کے بچپن کا دوست حبیب کوفے سے مدد کرنے آ گیا، کہا میرے بھائی کا مددگار آ گیا۔ فضا
جلدی سے جا اور جا کر حبیب کو زینب کا سلام کہہ دے، زینب کا سلام کہہ دے۔ حفظہ چادر اوڑھ کر ایک بار آئی، کہا حبیب مبارک ہو، زینب نے تم کو سلام کہا ہے۔ ایک بار حبیب نے اپنے دونوں ہاتھوں سے منہ کو پیٹا اور کہا اللہ، آج علی کی بیٹی اتنی بے کس ہو گئی کہ غلاموں کو سلام کر رہی۔ زینب کا سلام کربلا کے شہید